بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سجاد میر، اور آج میرے ساتھ آزاد کشمیر کی سیاست اور معیشت پہ گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی سید ابرار صاحب موجود ہیں، اور آج ہم آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ شاہ صاحب کی بہت گہری نظر ہے آزاد کشمیر کے سیاسی حالات کے اوپر بھی، اور آزاد کشمیر ایک ایسی خطہ ہے، ایسی جگہ پہ ہے کہ جو دو ملکوں کی اس وقت جو ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ دنیا کا سب سے ہیوی ملٹرائز زون جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہاں سے چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان پہ ہر دو طرف اسلام آباد اور دہلی میں اس پہ کافی ریئیکشن بھی آتا ہے۔ اچانک سے 1.5 سال پہلے ایک غیر مقبول ہمارے جو آج کل وزیر اعظم ہیں، وہ ممبر سے باہر وہ کبھی خود ہی نہیں گئے، انہوں نے میرپور میں بھی کبھی کوئی جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کی جو ان کے پڑوس میں ہے، وہ اس طرح کا ان کا سٹائل ہی نہیں تھا، انہیں آپ نے وزیر اعظم بنا دیا۔ اور ادھر جو لوگوں نے ووٹ دیا ہوا تھا وہ دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب یہ جو صاحب آئے ہیں ہمارے جو وزیر اعظم، تو ان کی تو کوئی پارٹی تھی ہی نہیں۔ یہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی ٹکٹ سے یہ جیت کے آئے۔ بالکل، یہ اس مرتبہ تحریک انصاف کے ٹکٹ سے جیتے ہیں، اس سے پہلے یہ پیپلز پارٹی سے بھی جیتے رہے ہیں، یہ مختلف جماعتوں میں آتے جاتے رہے ہیں، ان کا وہ والی کہانی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بالکل کہنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کشمیریوں کو کیا دیا ہے، اس پہ سوال اٹھائے نا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام بڑا نہیں کیا کہ جس پہ لوگ کہیں کہ ہمیں فخر ہے اپنی لیڈرشپ پہ۔ نہیں، اس میں نون لیگ اگر آپ دیکھ لیں، نون لیگ بڑا کلیم کر رہی ہے، پچھلی دور حکومت میں انہوں نے جو جو اکانومی ان کا تھا، جو کشمیر کونسل سے جو مالیاتی اختیار تھے اس کا وہ کلیم کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلم کانفرنس کو دیکھا جائے تو ماضی میں تو انہوں نے بڑے مقبول فیصلے بھی کیے۔ اس پہ جاتا ہوں، یہ جو مسلم کانفرنس کو ابھی ایک طرف رکھیں، ابھی آئیں آپ مسلم لیگ نون پہ۔ ابھی انہوں نے جو یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مالی اختیارات حاصل کیے، کشمیر کونسل ختم کی، یا جو بھی انہوں نے کیا، اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ میرا سوال یہ ہے یار، ہمارے پولیٹیکل جو پارٹیز ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم کانفرنس ہے، تحریک انصاف ہے، آپ ان کا کیا فیچر دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر؟ ایسے تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آگے یہ سروائیو کر سکے۔ دیکھیں نا، جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، وہ رہنما ہوتے ہیں، وہ قوم کی راہبری کرتے ہیں۔ ابھی ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ ناکام ہو چکی ہوئی ہے، اس نے قوم کی رہبری کرنا تو یا ان کو ایک راہ دکھانی وہ تو دور کی بات ہے، یہ اپنا ہی نہیں تفظ کر سکے۔ میرا سوال دیکھیں، تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جتنی بھی لیڈرشپ ان کی پارلیمنٹ سے باہر ہے، وہ مسلسل یہ کلیم کر رہی ہے، ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ غلط کر رہا ہے، چیزیں صحیح نہیں ہو رہی، ہم باہر جا رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حکومت کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیا فینامنا ہے؟ کچھ سمجھ ہے اس کی؟ یہ کیا اصل میں جو سیاسی جماعتوں کی جو گرپ ہے نا، یا لیڈرشپ کی جو گرپ ہوتی ہے جماعتوں پہ، اپنے ممبران پہ، اپنے لیڈروں پہ، وہ نہیں رہی ہوئی۔ ابھی جو لوگ حکومت میں وہ مزے میں، اور وہ مزے اپنے چھوڑنا نہیں چاہتے، اوپر سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہٹ جاؤ، وہ انہیں کہتے ہیں نہیں ہم کدھر ہٹ سکتے ہیں۔ اب یہ بڑا ایک پرابلم پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ نون لیگ کے جو یہاں لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی، انہوں نے یہ نواز شریف کے کہنے پہ کہا کہ ہم اس سے ہٹ رہے ہیں، لیکن جو 5 لوگ ان کے وزیر تھے انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا یار کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کس طرح؟ انہوں نے صرف وزیر اعظم کو نہیں خط لکھا، انہوں نے بلکہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ جو محبت تھی اقتدار سے، اسی کا شخصانہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی مکتوب تحریر کیا گیا کہ ہمیں حکومت سے نہ نکالے، ہم حکومت سے علیحدگی کے متعمل نہیں ہو سکتے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے کشمیریوں کا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کشمیری پاکستان کو گالی دے یا وہ انڈیا کے کاس پہ وہ کہے کہ انڈیا صحیح ہے، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ابھی سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یعنی جو اقدامات اٹھانے چاہیے، وہ اس سمت میں یہ جا رہے ہیں کہ یا پھر ترانے اور وہ گسے پٹے لوگوں کو آگے لا کے دوبارہ وہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی سمت درست نہیں ہو پا رہی۔ سمت درست ہونے سے مراد سادہ، بالکل سادہ الفاظ میں، جن لوگوں نے ووٹ لیے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے، ووٹ لیے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے، پی ٹی آئی کو آپ نے ایک سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے، اس کے اب 4 یا 5 ایم ایل اے رہ گئے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کو وزیر اعظم بنا دیں تاکہ یہ آزاد کشمیر کے اندر جو بے چینی ہے وہ کسی حد تک کم ہو۔ لوگوں کو احساس ملکیت جگانا چاہیے نا کہ یہ ریاست ہماری ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے اپنا وزیر اعظم لاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔